ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، احمد فراز صاحب کے مجموعہ کلام تنہا تنہا کی ایک بہت ہی پیاری غزل کو ڈسکس کریں گے۔ مطلع ہے کہ دل جو کہتا ہے چلو کر دیکھو، دل جو کہتا ہے چلو کر دیکھو، کسی بے درد کے ہو کر دیکھو، لذت غم بھی عجب نشہ ہے، لذت غم بھی عجب نشہ ہے، دوست کی یاد میں رو کر دیکھو، اور زندگی سلسلہ خواب طرب سایہ زلف میں سو کر دیکھو، اور کتنی تسکین ہے احساس کی موت، کہ جب احساس مر جائے تو کتنا تمہیں جو ہے نا سکون ملے گا۔ تو کیا ہے یہ تمہیں پتہ کس وقت چلے گا جب کیا ہوگا؟ کبھی دیوانہ تو ہو کر دیکھو، کہ جب تم دیوانے ہو جاؤ گے نا تو احساس تمہارا مر جائے گا کسی چیز کا، شاید کہ پھر تمہیں پتہ نہ چلے، احساس نہ ہو، ورنہ احساس تو جلاتی ہے بندے کو نا۔ ایک حساس بندہ جو ہے وہ ہمیشہ پریشان اور غمگین ہی رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی میں جو ظلم ہو رہا ہے اور تکلیفیں ہیں اور جو انسان پس رہا ہے تو اس کو دیکھ کے اسے تکلیف ہی ہوتی ہے نا۔ تو جب اگر آپ کے احساس ہی مر جائے، جب آپ دیوانے ہی ہو جاؤ، تو پھر شاید آپ کو بڑا سکون ملے۔ تو احمد فراز صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کتنی تسکین ہے احساس کی موت، کبھی دیوانہ تو ہو کر دیکھو، اور کتنا دلکش ہے جہاں نے گزرا، دل کے آئینے کو دھو کر دیکھو، کہ یہ جو دنیا ہے بہت پیاری ہے اور یہاں پہ جو ہے نا بہت لائف بہت اچھی ہے، اگر تم اپنے دل کے آئینے کو ذرا دھو لو، اس سے جو گند ہے، بغض، کینہ اور نفرت ہے، اس کو اگر تم نکال کے پھینک دو، ہٹا دو، اس کو اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے نکال دو، اپنے دل کو صاف کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا بڑی پیاری ہے اور یہاں پہ بڑی خوشی ہے، اور لوگوں کو تم محبت دے سکتے ہو، ان کے دکھ درد کو جو ہے نا بانٹ سکتے ہو، تو یہ لائف بہت پیاری ہوگی، اس طرح نا بہت اچھی ہوگی، اور زندگی بھی دنیا بھی خوبصورت بن جائے گی، کیونکہ جب کسی کے ساتھ تم کسی کی مدد کرو گے، کسی کو لو دو گے، کسی کو رسپیکٹ دو گے، تو تمہیں خود ہی لائف اچھی لگنے لگے گی، اور یہی سب سے بڑا لیسن ہے لائف کا۔ لائف میں رسپیکٹ دو، لو دو دوسرے کو، تو خوشی ملے گی، ورنہ خوشی بہت مشکل ہے ملنا۔ تو کتنا دلکش ہے جہاں نے گزرا، دل کے آئینے کو دھو کر دیکھو، اور ماہ و انجم بھی تھے آباد کبھی۔ تو کیا ہے کہ یہ بھی ہیں کچھ چیزیں، ادھر بھی جاؤ تو ماہ و انجم بھی تھے آباد کبھی، ان خرابوں سے بھی ہو کر دیکھو، اور ریشہ گل میں بھی ہے موجۂ خون، کہ ریشہ گل جو ہے اس میں بھی خون ہوتا ہے، کیا ہے کہ خار کی نوک چبو کر دیکھو، اگر دیکھو گے تو اس سے بھی خون نکلے گا۔ تو کیا ہے کہ اوس کی بوند بھی ہے شیش نگر، اوس کی بوند بھی ہے شیش نگر، آنکھ اشکوں سے بھگو کر دیکھو، کہ ذرا آنکھ کو اشکوں سے بھگو نا، ذرا آنسو تو لاؤ نا آنکھوں میں، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ یہ دنیا جو ہے نا شیش نگر ہے، کتنی پیاری ہے، اس میں تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، وہ جو آنسو ہے نا اس میں ساری دنیا نظر آئے گی، اس کی بات۔ اوس کی بوند بھی ہے شیش نگر، آنکھ اشکوں سے بھگو کر دیکھو، اور ذرے ذرے میں ہے آباد جہاں، خود کو ہر شے میں سمو کر دیکھو، کہ ذرے ذرے میں ہے آباد جہاں، خود کو ہر شے میں سمو کر دیکھو، اور کیا ہے کہ شب کے سناٹوں میں وہ بات کہاں، شب کے سناٹوں میں وہ بات کہاں، دن کے ہنگاموں میں کھو کر دیکھو، یہ دن میں بھی جو ہے نا ذرا تم کھو کے دیکھو، رات کے سناٹوں کے علاوہ دن کے ہنگامے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور تم بگولوں کے خداوند سہی، آتش گل تو فرو کر دیکھو، اور اس طرح کی کیا بات ہے، مکتا ہے احمد فراز صاحب کی غزل کا۔ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ جو دیے لے کے نکلتے ہیں فراز، وہ بھی کھا جاتے ہیں ٹھوکر دیکھو،
کہ بڑا جو ہے نا مصلحت سے کام لے رہے تھے، بڑے دیے شیے جلا کے جو ہے نا جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گر جائیں کہیں، ٹھوکر نہ لگ جائے کہیں. لیکن وہ دیکھو محمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جو دیے لے کے اور بڑی روشنیاں پھیلا کے چل رہے تھے نا، تو وہ بھی کیا ہے، انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور وہ بھی گر گئے. تو کیا ہے کہ لائف میں تھوڑا سا رسک لینا، تھوڑا سا جو ہے نا جو دلیری دکھانا اور بہادری دکھانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بندہ مصلحت کا شکار اور ہر وقت ہی جو ہے نا ڈیفینسو ہو کے کھیلتا رہے، بلکہ نہیں، کبھی تو آفینسو بھی ہو، اور کم از کم نہیں تو پھر اسرٹیو تو ہونا ہی چاہیے نا انسان کو. ورنہ جو ہے نا آپ اپنے ایم کو، گول کو، اور اپنی جو ہے نا اپنی جو آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے اس پہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو کیا بات ہے احمد فراز صاحب کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو احمد فراز دا گریٹ.